अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन अली कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रोग्राम राह अमल के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मौलाना मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब। आप शरिया रिसर्च स्कॉलर हैं एट मिज़ान बैंक और उसके साथ-साथ आप सीईओ हैं एट सेंटर ऑफ हलाल एश्योरेंस और एक वसी तजर्बा रखते हैं जहाँ पे बात की जाती है हलाल मामलात के बारे में और दीनी जो मामलात हैं, हलाल और हराम के, और ख़ास तौर पे आज हमने उनको मदऊ किया है कुर्बानी के हवाले से। क्योंकि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है और कुर्बानी का मामला जो कि बड़ी एक अहमियत का हामिल है हमारे तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, उस पे बात करना इंतहाई अहम है। तो हज़रत सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा और आपको वेलकम करते हैं और आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आपका जो ये आइडिया है मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तमाम इसकी जो बेसिकली जो राइटिंग है और जो डिस्कशन है उसमें हज़रत ने हमारे साथ काफ़ी वक़्त गुज़ारा और हमारे साथ डिस्कस किया कि ये क्या प्रोग्राम होना चाहिए और कौन से मामलात लोगों तक पहुँचाना अहम है। तो उसके लिए मैं हज़रत आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह एहसान साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने इतने अहम मौज़ू पर, जो कि बड़ी अहम इबादत भी है, उस पर ये प्रोग्राम रखा। और इस प्रोग्राम की और इस तरह के दीगर प्रोग्राम्स की बड़ी ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला जी, आप हज़रात की इस मेहनत को, आप हज़रात की इस काविश को कबूल फरमाएँ और आमीन, लोगों के लिए और उम्मत के लिए इसको नफ़ा बख्श बनाए। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा हज़रत, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जो बुनियादी मामला है कुर्बानी के हवाले से। और 2 बुनियादी चीज़ें हैं कुर्बानी की, एक तो जो कुर्बानी की अहमियत है, क्योंकि जैसे कि हमने आपसे डिस्कशन में जाना कि हर इबादत की कुछ अहमियत है और कुछ फ़ज़ाइल हैं। तो जो कुर्बानी की अहमियत है और उसके जो फ़ज़ाइल हैं, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, कुर्बानी जो है वो शरीयत की बड़ी अहम इबादत है। माह हिज्जा में ये इबादत जो है वो अदा की जाती है। और ये उन इबादात में से है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही हैं। किसी न सही, किसी शक्ल में अल्लाह ताला के यहाँ ये कुर्बानी, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी पेश करना, ये किसी न किसी शक्ल में हर उम्मत में ये इबादत जारी रही, जैसा कि कुरान करीम की आयात से भी ये बात वाज़ेह है। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये चली आ रही है और आज हमारे सामने ईद उल अज़हा के मौके पर ये कुर्बानी जी, की शक्ल में इबादत हमारे सामने मौजूद है। और इस इबादत की जो फ़ज़ाइल हैं और जो अहमियत है, अहमियत का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ इस दिन, यानी कि ईद उल अज़हा के दिनों में, कोई अमल इतना महबूब नहीं है जितना अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करना है। ये इसकी बड़ी अहमियत है। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी जितनी भी देखें, तो कोई साल ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी ना फरमाई हो। एक और हदीस का मफ़हूम है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का खून का पहला कतरा अभी ज़मीन पर गिरने नहीं पाता कि अल्लाह सही, ताला कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सही, तो सही, इस तरह के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं कुर्बानी के। बिल्कुल सही। अच्छा हज़रत, इस पे रोशनी डालिएगा कि देखें, जैसे हमने अभी डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ कैमरा, इसका जो असल मकसद है और जो फ़लसफ़ा है कुर्बानी के पीछे, उसके बारे में अगर हमारे नाज़रीन को बताएँ, क्योंकि मुझे आजकल के दौर में माज़रत के साथ, गुस्ताखी माफ़, ये समझता हूँ कि शायद हम इस मकसद और फ़लसफ़े से थोड़ा दूर हो गए, तो इस पे अगर हम बात कर लें। कुर्बानी क्योंकि इबादत है और इबादत हर इबादत की कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, कुछ उनके पीछे मकासद भी होते हैं। वैसे तो उन मकासद के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल कुर्बानी के अगर फ़लसफ़े और मकसद को देखें, तो खुलासा-ए कलाम 2 चीज़ें हैं। वो ये कि आदमी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे और अपनी महबूब चीज़ की कुर्बानी दे और मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की ताबेदारी को इख्तियार करे। ये सुभान अल्लाह, कुर्बानी का एक फ़लसफ़ा है। सुभान अल्लाह।
قربانی، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی غالباً کوئی تہوار ہے، اور قربانی غالباً کوئی ایسی چیز ہے جو یعنی کہ جیسے دیگر تہوار ہوتے ہیں دنیا کے، تو قربانی کوئی ایسا تہوار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کو بڑے خلوص کے ساتھ عبادت سمجھ کر، اور کیونکہ عبادت ہے تو اس کی شرائط بھی ہیں، عبادت ہے تو اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، عبادت ہے تو اس کو سیکھ کر کرنا چاہیے، سیکھ کر انجام دینا ضروری ہے۔ چنانچہ بالکل اس صحیح، بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اس کا سوائے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اللہ تعالیٰ کی مکمل تابعداری کا اور کچھ نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت، ایک معاملہ آتا ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کا، اور جیسے کہ ہم زکوٰۃ میں بات کرتے ہیں نصاب کا، تو قربانی کی اگر ہم بات کریں جو کہ ایک واجبات میں سے ایک ہے، کہ قربانی کس پہ واجب ہو جاتی ہے اصولاً، اور اس کا نصاب کیا ہے، اور کیا اس نصاب کا تعلق صرف مال سے ہے، یا اگر میں شرعی طور پہ بات کروں تو میری اولاد اور میری ہمشیرہ یا میری جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے، کہ اگر ایک شخص جو کہ ایک گھر کا فرد ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے، تو اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا قربانی کے واجب ہونے کے حوالے سے، اور نصاب کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ قربانی واجب ہونے کے لیے دو شرائط ہیں، یعنی کہ دو طرح کی شرائط ہیں جس کو ہم دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط تو اس شخص کی ذاتی صلاحیتوں سے متعلق ہے جو قربانی کر رہا ہے۔ تو صحیح، قربانی کی اولی شرط یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے، قربانی واجب صرف اسی شخص پر ہوتی ہے جو مسلمان ہے۔ کیونکہ بالکل صحیح، مسلمان عبادت ہے قربانی، تو عبادت کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ جو شخص بالکل صحیح، مسلمان نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط جو اس کی ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی صحیح، طرح عاقل ہونا، یعنی کہ عقل مند ہونا، چنانچہ جو مجنون ہیں یا ذہنی طور پر معذور ہیں ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ چوتھی شرط اس کی ہے مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور صحیح، مسافر سے مراد یہاں پر وہ مسافر ہیں جو شرعی اعتبار سے مسافر ہوں، یعنی کہ وہ صحیح، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے 48 میل یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر ہوں، اور جس جگہ وہ گئے ہیں کسی ایک جگہ بھی ان کا جو قیام ہے اور جو قیام کی نیت ہے وہ 15 دن سے زائد نہ ہو، تو ایسے افراد مسافر کہلاتے ہیں اور ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، باعث اجر و ثواب ہے۔ جو پانچویں شرط ہے وہ ہے قربانی کا نصاب، کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ صاحب نصاب ہو۔ نصاب کے متعلق، قربانی کا جو نصاب ہے اس کے متعلق ایک عموماً ایک غلط فہمی ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہے، اور وہ یہ کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں۔ اچھا، اگر ہم شریعت اسلامیہ میں ہم غور کریں احکامات میں، تو ہمیں تین طرح کی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس میں نصاب کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی چیز اچھا، زکوٰۃ، دوسری چیز صدقۃ الفطر، اور تیسری چیز قربانی۔ صحیح، دیکھیں، زکوٰۃ کا تعلق تو ہوتا ہے صرف چار طرح کے اموال سے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، یا اس کے برابر اگر نقد رقم ہے، یا اگر چاندی ہے تو جی، 52.5 تولہ چاندی کا ہونا یہ نصاب ہے۔ اگر مال تجارت ہے یا نقدی ہے یا کیش ہے یا بینک ڈپازٹس ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی بھی چیز ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح، لیکن جو قربانی کا نصاب ہے، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی قربانی کے نصاب میں واجب ہونے میں اہم کردار ادا صحیح، کرتا ہے۔ یعنی صحیح، کہ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد ایسا سامان موجود ہے جس کی ضرورت، فرض کریں کہ ایک پلاٹ ہے جو ویسے ہی خرید کر ڈالا ہوا ہے اور اس پہ رہائش بھی نہیں ہے، اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اور اس کے علاوہ جتنا مال و جائیداد ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں پہنچتا، اور یہ جو صحیح، پلاٹ ہے جو ضرورت سے زائد ہے اس کی اگر قیمت ملائی جائے تو پھر نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ دوست ہمارے یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے اگر کسی ایک بڑے کی طرف سے کر دی جائے تو شاید یہ تمام لوگوں کے لیے قربانی کاؤنٹ ہو جائے گی، یعنی ایک گھر کے اگر افراد ہیں 10 یا 11 افراد ہیں اور اس گھر کا جو بڑا ہے اگر وہ قربانی کا فرض ادا کر دیتا ہے
तो उसमें कहा जाता है कि वो फ़र्ज़ या वाजिबात अदा हो गए। तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा जो एक मिसकंसेप्शन है या जो लोगों को क्लैरिटी नहीं है, उसके बारे में ज़रा आगाह कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कुर्बानी बड़ा अहम सवाल आपने किया है ये, और आए दिन लोग जो है वो इस तरह के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यही सवाल बहुत कसरत से करते हैं कुर्बानी के दिनों में, कि अगर कोई ख़ानदान है या जॉइंट फैमिली सिस्टम है या बाप के साथ बच्चे और बच्चियाँ रहती हैं अपने वालिद के साथ, सही। तो आम तौर पर एक ये परसेप्शन है कि अगर किसी एक जो घर का बड़ा और सरबराह है, अगर उसकी तरफ से या उसने कुर्बानी कर दी, तो ये कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से काफ़ी हो गई। जबकि ये जी। बात दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी अच्छा, एक ऐसी इबादत है, जी, कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक ज़ाती मिल्कियत से है। जैसे वो नमाज़ तो एक ज़ात पर वाजिब होती है, जैसे रोज़ा एक ज़ात पर वाजिब होता है, इसी तरह कुर्बानी भी एक ही शख्स पर, एक ही ज़ात पर वाजिब होती है। चुनांचे अगर बिल्कुल सही। घर के सरबराह कुर्बानी करते हैं और घर में दीगर अफ़राद ऐसे और भी मौजूद हैं, जो साहिब निसाब हैं, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, तो उनके लिए अलग-अलग अपने-अपने कुर्बानी करना ज़रूरी है। बिल्कुल वो सही। अपनी-अपनी अच्छा, कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के जानवरों में हज़रत लोग किस तरह से शरीक हो सकते हैं? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जो इज्तमाही कुर्बानी का मामला है, जो लोग करते हैं, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ी-सी रोशनी डालें। जी, देखिए, जो जानवरों की अक़साम हैं, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, उनकी बड़ी ख़ास तायीन है। ऐसा नहीं है कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास जानवरों का इंतख़ाब फरमाया है। सही। मसलन ऊँट है, ऊँटनी है, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरा-बकरी, दुम्बा, भेड़, ये जो जानवर हैं, ये कुर्बानी के लिए होते हैं। फिर इनमें जो बड़े जानवर हैं, जैसे गाय है, ऊँट है, भैंस वग़ैरह है, तो इनमें तो 7 अफ़राद तक शरीक हो सकते हैं। लेकिन जो सही। छोटे जानवर हैं, बकरा, दुम्बा और जनाब भेड़ वग़ैरह, इसमें सिर्फ़ एक ही की तरफ से ये एक जानवर कुर्बान किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और जहाँ तक हिस्सों का ताल्लुक है, आम तौर पर ये भी एक ज़हन में बात रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर गाय है तो उसमें 7 ही लोग शरीक हों, फिर उसके 7 हिस्से बनाए जाएँ। बल्कि अगर कुर्बानी में 2 लोग शरीक हैं, तो उस कुर्बानी को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। गाय है, उसमें 2 लोग शरीक हैं, तो इसी हिसाब से सही। उसकी तक़सीम होगी। एक बिल्कुल गलतफ़हमी, सही। एक ये भी अ, अवाम में एक आम है कि हुँ। वो ये समझते हैं कि बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ताक अदद में शरीक होना ज़रूरी है। यानी अच्छा, कि अगर या तो 1 करें या 3 करें या 5 3 करें करें। या 7 बिल्कुल सही। करें। जी, बिल्कुल जुज़ सही, बिल्कुल आदाद सही। में जुज़ तादाद में वो बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि शायद शरीक अच्छा, होना दुरुस्त ये नहीं है। बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है कि ताक होना ज़रूरी नहीं है। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4 जितने जी, इंसान अपना हैसियत रखता हो। जी हाँ, 7 तक की अदद पूरा हो सकता है। अलबत्ता इसमें बिल्कुल एक ठीक। चीज़ की रियायत रखना ज़रूरी है, और वो चीज़ जी, ये जी। है कि किसी भी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। जिसका अच्छा, मतलब ये ये है कि बड़ा अहम मिसाल के नुकता तौर है। पर, जी, ये बड़ा अहम है, और लोग इस के मुतालिक अक्सर एक गलतफ़हमी का शिकार भी रहते हैं। वो ये कि देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि हम इसको अगर मिसाल से समझना चाहें, 5 अफ़राद का फ़र्ज़ करें कि 7 अफ़राद शरीक हैं कुर्बानी में, 5 अफ़राद तो ऐसे हैं जिनका एक-एक हिस्सा है और गाय की कुर्बानी कर रहे हैं, 7 तक शरीक हो सकते हैं। जी। 5 का तो एक-एक हिस्सा है, और 1 शरीक ऐसे हैं जिनका डेढ़ हिस्सा है, और 1 शरीक सही। ऐसे हैं जिनका आधा हिस्सा है। तो ये जो आधा हिस्सा है, ये कुर्बानी इसकी दुरुस्त नहीं है। कम बिल्कुल से सही। कम तो एक हिस्सा एक फ़र्द की तरफ से होना ज़रूरी है। यानी अगर और आधे यहाँ हिस्से पर, की हम जी, बात करें तो कुर्बानी अदा नहीं होगी ना हज़रत फिर? जी हाँ, जी हाँ, कुर्बानी अदा नहीं होगी। दूसरी बिल्कुल ये सही हो कि गया। जब बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पर मुश्तरका कुर्बानी में, कि खुदा न ख़ास्ता हराम आमदनी रखने वाला कोई शख़्स मुश्तरका कुर्बानी में शामिल ना हो, क्योंकि अगर बिल्कुल। एक हिस्सा भी किसी शख्स का ऐसा शामिल होता है जो कि हराम पैसों का था, तो उसकी वजह से किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं की जाती। यानी कि जो सही। 6 अफ़राद हैं बाकिया, उनकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होती। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा हज़रत, ये एक बड़ा अहम नुकता और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एसाले सवाब के हवाले से कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे मैं 1 के बजाय 2 जानवर लाया, जो कि 3 लाया,
اور اس میں سے ایک کے بارے میں نے مثلاً نیت یہ کی کہ اگر میرے کوئی بڑے گزر چکے ہیں، جیسے کہ میرے والد جی محترم ہوں یا کسی کی والدہ گزر چکی ہیں، تو ان کے اِصالِ ثواب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جانور ہم نے اس نیت کے ساتھ قربان کیا۔ تو اس کی صحیح. دین میں کیا شرعاً کیا حیثیت ہے اور اس کی اجازت اور کیا معاملہ ہے؟ یہ بالکل جائز ہے اور بڑا اچھا ایک عمل ہے. اگر آدمی اپنی فرض قربانی کر رہا ہے تو نفلی قربانی وہ کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. اور صحیح، خاص طور پر جو اِصال ثواب ہے، البتہ جی، جی، احتیاط اس میں ہے کہ جو فرض قربانی ہے، جو واجب قربانی ہے، اس میں اِصال ثواب سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک فرض اور واجب قربانی میں اِصال ثواب جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. لیکن جو اس کے علاوہ ہے یہ بھی احتیاط کا پہلو ہے. لیکن جو اس کے علاوہ قربانی ہے، جو نفلی قربانی آدمی کرتا ہے، اس میں قربانی اپنی طرف سے کرے اور اس کا اِصال ثواب کسی ایک شخص کو پہنچانا چاہے تو یہ بھی جائز ہے. کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ بڑا بالکل باعث صحیح، ثواب ہے. بالکل درست ہوگی اور یہ باعث آپ سمجھتے ہیں کہ باعث ثواب عمل ہے اور اس کو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ آج آپ کے لیے ایڈیشن ہے کہ سال ثواب بالکل آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بڑوں کو ضرور یاد رکھیے عید قربان پہ. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ کام حضرت نے جیسے فرمایا آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اچھا حضرت ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ کہی جاتی قربانی کے ایام کے حوالے سے کہ قربانی جی کس وقت کی جائے اور کیا معاملہ ہو. اور تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ایک روشنی یہ بھی ڈال دیں کہ قربانی کا جو مرحلہ ہے جانور کو قربان کرنے کا، اس میں شرعاً کون کون سے احکامات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے؟ جزاک اللہ. بڑا اہم سوال ہے یہ. قربانی کے جو ایام ہیں وہ 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور فجر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کے ایام ہوتے ہیں. اس دوران کسی بھی دن قربانی کی جا سکتی ہے. جو اول روز ہے یعنی کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے اس میں قربانی کرنا بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے. اس کے علاوہ ایک بات کا خیال رکھنا اس میں ضروری ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو شہر ہیں یا بڑے گاؤں ہیں یا بڑے دیہات ہیں جہاں پر صحیح، جہاں پر باقاعدہ عید کی نماز ہوتی ہے اور عید کی نماز وہاں پر واجب ہوتی ہے، تو ان صحیح، علاقوں میں جب تک شہر میں عید کی نماز نہ ہو جائے تب تک قربانی کرنا درست نہیں ہے. اگر کسی نے شہر میں عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کر دی ایسی جگہوں میں، تو وہاں پر پھر اس کی قربانی جو ہے وہ دوبارہ سے کرنی پڑے گی. وہ قربانی فریضہ ادا نہیں ہوگا قربانی اچھا کا. حضرت یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یعنی مجھے نماز ادا کر کے اور نماز ہونے کے بعد قربانی کرنی پڑے گی، یہ آپ کہنا چاہ رہے جی جی اصل نہیں، دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ انسان جو قربانی کر رہا ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ خود نماز پڑھ لے. ایک تو یہ ہیں؟ ہے. صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز ہو جائے شہر میں کہیں بھی ہو جائے. صحیح، بالکل صحیح. تو تو شہر یعنی میں اگر نماز شہر میں کہیں بھی نماز ہو جائے نماز کا قائم ہونا ضروری ہے. جی خصوصاً دیکھیں، خصوصاً جیسے کہ آپ کا محلہ ہے کوئی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ عید کی جو نمازیں ہیں وہ بڑے آباء و اجداد کے زمانے سے کوئی خاص مساجد چلی آ رہی ہوتی ہے جہاں پر عید کی جی، جی، نماز جی، ادا جی، کی جاتی ہے اور لوگ جی، دور جی، دور سے آتے ہیں. تو اگر کسی کا اپنا کوئی علاقہ ہے اور اس علاقے میں جلدی عید کی نماز ہو رہی ہے، فرض کریں کہ 6 بجے وہاں پر عید کی نماز ہو جاتی ہے اور وہ جا کر نماز پڑھتا ہے اس جگہ پر جہاں پر اس کے سارے احباب موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر نماز ہوتی ہے جناب صبح 7 بجے، تو یہ شخص اگر اپنی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یعنی کہ وہ 6:15 یا 6:30 بجے قربانی کر دیتا ہے تو یہ صحیح، معاملہ جائز ہوگا، کیونکہ اس کا جو علاقہ ہے وہاں پر عید کی نماز ہو چکی ہے. بالکل صحیح ہوگا، بالکل صحیح ہوگا. اچھا حضرت ابھی ایک اور آخری سوال، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے اور بہت ساری ہم نے لوگوں کے لیے انفارمیشن نالج گیدر کی اور لوگوں کے جو معاملات تھے اس کے اندر ان کو اضافہ کیا نالج میں. ایک بڑا اہم معاملہ ہے حضرت کہ جب قربانی کا وقت قریب آتا ہے اور عید قربہ کا وقت قریب آتا ہے تو جو قصاب کا معاملہ ہے اس میں لوگ بعض اوقات اس طرح خیال نہیں رکھ پاتے. کچھ دوست تو ایسے ہیں نا جن کا قصاب یا قصائی پہلے سے ہی انہوں نے ایک مختص کر ڈیسائیڈ رکھا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیسائیڈڈ جی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ قصاب ڈھونڈتے ہیں. تو قصاب یا قصائی جو ہے جو قربانی کے لیے ہونا چاہیے ایک شخص جو جانور کو قربان کر رہا ہے، ایک تو شرعاً تو ایک حکم یہ ہے نا کہ آپ خود بھی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی قربانی کر رہا ہے آپ کے بہاف پہ تو اس کے اندر کیا معاملات ہیں، اس کا کے لیے کیا چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے اس کے اندر؟
جزاک اللہ، بڑا اہم سوال ہے اور اس معاملے میں بہت ہی یعنی کہ اور بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے مزدوری اور روزی کے چکر میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو بقرعید کے دنوں میں باقاعدہ قصاب ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ قصاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ قصاب بن جاتے ہیں اس خاص دن کے جی، جی، لیے، اس خاص دنوں کے لیے۔ تو ان کے ساتھ جب بھی معاملہ کریں تو ہمیشہ اپنی ایک تو نگرانی ضرور رکھیں، انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کریں، مسلمان ہونے کو یقینی بنایا جائے، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو کہ مسلمان نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ تکبیر اللہ کا نام اس کو صحیح طرح بسم اللہ وغیرہ پڑھنی آتی ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ ذبح کی جو طریقہ ہوتا ہے ذبح کا، وہ اس سے پوری طرح واقف ہو کہ جانور کو قبلہ رخ کس طرح لٹانا ہے، اور ذبح کے جو آداب ہیں ان سے بھی واقف ہو۔ اسی طرح جیسے ذبح کی ایک شرط یہ ہے کہ بھئی جو چھری ہے یا جو آلہ جس کے ذریعے ذبح کیا جا رہا ہے وہ اتنا تیز دھار ہونا چاہیے کہ جو رگیں جانور کی کاٹنی ہے، وہ جو 4 رگیں یا کم سے کم 3 رگیں سانس اور اس کے کھانے پینے کی جو نالیاں ہیں وہ جو کاٹنی ہے، شریعت نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ وہ چھری یا دھاری دار جو بھی آلہ ہے اس کی تیز دھار سے کٹنا چاہیے، نہ کہ دباؤ سے۔ تو بالکل یہ صحیح، بڑا بالکل صحیح۔ سینسیٹیو بڑا یہ بڑا سینسیٹیو اہم ٹاپک ہے۔ نکتہ آپ نے یہاں پہ ریز کیا حضرت، کہ دباؤ سے نہیں بلکہ اس کی تیزی سے کٹنا چاہیے۔ تیزی سے کٹنا چاہیے، اور باقاعدہ جہاں پر حلال سلاٹرنگ کو مد نظر رکھا جا رہا ہوتا ہے یا جہاں پر حلال سرٹیفکیشن ہوتی ہے، سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو اس چیز کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کروائی جاتی ہے کہ اس چیز کو چیک کیا جائے کہ جانور جو مر رہا ہے خدا نہ خواستہ وہ دباؤ سے اس کی رگیں ٹوٹ تو نہیں رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ دھاری سے کٹ نہیں رہی ہیں رگیں، بلکہ دباؤ سے ٹوٹ رہی ہیں اور اس سے کٹ پڑ رہا ہے کھال پر اور خون اس سے نکل رہا ہے۔ تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت ہمیں بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ میں اگین بہت شکر گزار ہوں آپ کی یہاں مدعو ہونے کا ہمارے ساتھ آن لائن، اور کیونکہ عید کافی قریب ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوگی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور خاص طور پہ جو اہم سوال ہم نے ڈسکس کیے، اور میں سمجھتا ہوں جو اہم نقطے ہم نے آج اپنے ناظرین کے سامنے رکھے، جب وہ قربانی کے لیے جائیں گے اور اپنا فرض ادا کریں گے تو اس کو سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین بات یہی ہے، جیسے حضرت نے ابھی فرمایا کہ بات یہی کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ میں یہ بات حضرت کی اجازت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میں ایک گناہ گار شخص ضرور ہیں، لیکن جتنا میں دین کو سمجھتا ہوں اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ رضا صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور رضا اللہ کی ہوتی ہے، اور انسان کا کام اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں یہ شرف حاصل کرے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو سکیں، آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ